السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ کے بندوں کے پاس ملو تو پھول بن کر ملنا ہے، اور بکھرنا ہے تو خوشبو بن کر بکھرنا ہے۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ پاک کے ہزاروں نام ہیں، 99 نام صفات ہی ہے۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہم لے کر چلیں گے تو اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور آخرت بھی بنائیں گے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر کر نکلنا ہے۔ دوستو، گھر میں سے نکلے تو اپنے ماں باپ کی اجازت لے کر نکلنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا ہے۔ دوستو، کیونکہ ماں کا مدرسہ زندگی میں رہے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، ہم جو بھی کام کریں تو اپنے ماں باپ کو پوچھ کر کریں، اور ماں باپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے بچے اسکول میں گئے، اسکول سے آنے کے بعد ان کی تحقیق کرے کہ بیٹا کیا کام کرا، بیٹا کیا آج کام کرا، تو تحقیق کرنا ہے۔ تحقیقات سے بچے سے اتنی محبت کرنا ہے کہ بچہ اپنے سارے دل کی بات تمہارے سامنے ظاہر کرے، بولے، تو ہم جب یہ کام کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گی۔ کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے اللہ کے تابع زندگی گزارنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم بھی صحیح راستے پر چلے، اللہ کے ناراضگی والا کوئی عمل نہ کرے۔ دوستو، اور دوستو، ہم کیا کریں، 2 رکعت سمجھو فجر کی نماز ہوئی، یا ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی، تو اپنے ماں باپ یا اپنا بیٹا کیا کرے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے، ذرا فضائل اعمال کی تعلیم کرنے لگائے، اور پھر اس میں ذرا 5-10 منٹ بیٹھے، پھر سورہ فاتحہ کو درست کرے، نمازوں کو درست کرے۔ بابا، آج تک تو نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے، فرض باندھنے کے بعد کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، رکوع میں کدھر دیکھ رہا ہے، سجدے میں کدھر دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیسا بیٹھ رہا ہے، یہ سب پوچھنا ہے۔ اور دوستو، اپنے آپ کو اللہ کے ہر احکام کو پورا کرنے کی ضد پکڑنی ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ دوستو، موت کا کوئی وقت نہیں، اس لیے دیکھو، ہم اپنے اللہ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ دوستو، اور اللہ کو ہم بول ہی نہیں سکتے کہ اے اللہ تو میرے کو جہنم میں ڈال رہا ہے، میری کیا غلطی نہیں ہے، ایسا بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک سچے ہیں اور پیارے نبی سچے ہیں۔ دوستو، کیونکہ تمہارے لیے اللہ پاک نے ہر اعضا کو آپ کی گواہی دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ دوستو، دیکھو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے بات نکلی ہے۔ دوستو، کیونکہ ہمارے 360 جوڑ کر قیامت میں گواہی دیں گے۔ دوستو، کیا ہوگا ہمارا حشر؟ بولو، ہم سے کہیں زنا ہوا ہے تو اتنا معافی مانگنا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے، گناہ کے کام ہوا ہے، اے اللہ آئندہ اس گناہ سے بچوں گا، اے اللہ میری توبہ۔ سمجھو کسی کو مارا ہے تو دعا کرو، اے اللہ میں نے کسی ساتھی کو مارا ہے، اے اللہ میں اس کے پاس بھی معافی مانگ رہا ہوں، تیرے پاس بھی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، کیونکہ مرنے کے بعد یہ مجھ سے ادا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد مجھے اس کا حق ادا کرنے نہیں ہونے والا۔ سمجھو کسی کی چوری کی ہے تو ابھی زندہ ہے، جب تک اللہ سے معافی، اے اللہ میں مجھ سے چوری ہوئی ہے، حرام کا کام ہوا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور جس کی چوری کی ہے، جس گھر میں چوری کی ہے، اس کے پیسے اے اللہ میں لوٹاتا ہوں، اس سے بھی معافی مانگتا، اے اللہ تو آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف فرما۔ ہم سے کوئی کچھ بھی کسی ساتھی کا دل ذرا سا بھی دل دکھائے ہوگے تو اس سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ زندگی تھوڑی ہے، اس کا گارنٹی ہی نہیں ہے کہ کتنے دن ہم باقی رہے گی، کیونکہ منکر نکیر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوستو، پورے ساتھ میں چل رہے ہیں، اور ہم اچھا کام کر رہے وہ بھی لکھ رہے، برا کام کر رہے وہ بھی لکھ رہے۔ دوستو، اس لیے روزانہ کم سے کم رات کو سوتے وقت اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میں نے دن بھر، اے اللہ جو بھی گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میری توبہ، میرے گھر والوں کی توبہ، اے اللہ تمام امت کی توبہ مانگو اللہ سے۔ ہاں، کیونکہ ہم دوسرے کے لیے مانگیں گے، کل قیامت ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی مانگنے والا اللہ مقرر کرے گا۔ دوستو، ہاں، ہمارے لیے بھی دعا مانگنے والے اللہ پیدا کرے گا۔ دوستو، اس لیے ہمیں سبوں کو دعا کرتے رہنا ہے، اور زندگی میں ہمارے 360 جوڑ بھی اللہ کے تابع
زندگی گزاریں، اور ہماری سنت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، کیونکہ اگر یہ سنت ہوگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں ہوگا تو ہمارے کو جنازے کی نماز بھی، سمجھو ہم دنیا میں کہیں بھی مریں گے تو جنازے کی نماز ملے گی انشاءاللہ، اللہ پڑھائیں گے ہماری نماز، اللہ کسی کے ذریعے سے ہماری جنازے کی نماز انشاءاللہ ضرور پڑھائیں گے، اور ہمیں اللہ پاک انشاءاللہ کفن بھی دیں گے، اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کرانے کے لیے اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو اللہ مقرر کریں گے دوستو۔ اس لیے اللہ ہی کو پکڑنا ہے دوستو۔ ہم یہ سوچے کہ ہم دنیا میں جو چل رہے، گھر سے نکلے تو ہم یہ سوچے کہ ہم اکیلے چل رہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اللہ پاک ہے، اور منکر نکیر ہمارے ساتھ چل رہے، اور موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، یہ آخری سفر ہے۔ اس لیے ایسا سوچیں گے تو ہم سے کوئی گناہ کے کام نہیں ہوگا، زنا بھی نہیں ہوگا، حرام کاری بھی نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ منکر نکیر ہے، موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، اسرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہے۔ یہ سوچیں گے تو کامیاب ہو جائے گے دوستو، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہمیشہ اللہ پاک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا اللہ پاک اس کو روزانہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 مالے کی جنت ملتی ہے، 10 مالے کی اللہ جنت دیں گے انشاءاللہ، 10 مالے کی جنت اللہ دیں گے دوستو۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگتے رہنا ہے دوستو، اس لیے اپنے اعضاء کو پیارے نبی کے طریقے پر پورے زندگی کو اتارنا ہے دوستو۔ ہم اپنے پیارے نبی کتنے احسان ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر وقت دعا ایک ہی ہے دوستو، ہر وقت دعا کی، اور کل قیامت میں 1.25 لاکھ نبی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، لیکن کوئی نبی کسی کے لیے دعا نہیں کرے گا، وہ اپنے لیے دعا کرے گے، لیکن ایک دھیمے آواز سے کل قیامت میں ایک دھیمے آواز سے ایک کونے میں سے باریک آواز نکلے گی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی، یہ ہمارے محبوب ہے، یہ ہمارے عاشق نبی ہے، یہ ہمارے 360 جوڑ بھی اللہ کے نبی کا ایک ایک احسان کو، ایک ایک ان کے حق کو ادا کرنے کا، اپن بولے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر احسان کا ہم بدلہ دیں گے، نہیں دے سکتے، اپن کوئی بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کی ایک ایک دعاؤں کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے زندگی جو بھی بچی ہے اپنے پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے۔ کیوں گزارے؟ کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک اس طریقے کی جنت بھی دیں گے ہمیں دوستو۔ اللہ پاک 25 لاکھ حوروں والی جنت دیں گے، ہمیں سبوں کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ دائی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے دوستو، دائی کا مرتبہ، کیونکہ دائی اپنے اکیلے کی جنت نہیں بناتا، سبوں کو لے کر جنت بناتا ہے، وہ سبوں کو لے کر جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دائی کے پیچھے کروڑوں اربوں خربوں لوگ جنت میں جائیں گے دوستو، یہ دائی کا مرتبہ ہے۔ 25 لاکھ حوروں والی جنت اللہ دائی کو دیں گے، اور ہر حور کے ہر ایک حور کے پیچھے 70 خدام ہوگے، 70 خدام ہوگے، اور جنت بھی اعلیٰ جنت ہوگی، 70,000 کمرے ہوگے، ہر کمرے میں 70,000 کھڑکیاں ہوگی، 7 لاکھ غلام ہوگے دوستو، 7 لاکھ غلام ہوگے۔ یہ دائی کا مرتبہ ہے، پورے سونے سے سجائی لی جنت ہوگی، ہر طریقے سے سجائی لی جنت ہوگی، جنت میں بالکنی بھی ہوگی، جو اب بھی گھر میں ہم بالکنی سے ٹیلتے نا ادھر ادھر، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اپنے نظروں کی پوری حفاظت کرنا ہے۔ ہم دیکھو ایک مرتبہ نظر گری تو اس کو ہٹائے تو اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اگر ہم دوبارہ دیکھیں گے تو آنکھوں کا زنا ہوگا، کانوں سے کوئی غیبت کسی کی نہ سننا ہے، اپنے دل کو ہمیشہ سبوں کے لیے پاک رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ پاک دل میں بستے ہیں، ہمارے پیارے نبی پاک دل میں بستے ہیں، اور سبوں کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ زندگی تھوڑی ہے، سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے دوستو، کیونکہ ہم کسی کے لیے ہم برا سوچیں گے، ان قریب ہمارے گھر میں وہی ہوگا۔ ہم یہ دیکھو دوستو، ہم کسی کے سمجھو
हमारा किसी से भी गलत रिश्ता है, गलत है, तो हम ये सोचें कि बाबा मेरा रिलेशन किसी से है, वो भी लड़की है, किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, तो हम देखो हम लोगों के माओं के साथ खेलेंगे तो हमारे भी माओं के साथ कोई खेलने वाला पैदा करेंगे अल्लाह पाक। हम लोगों के बेटी के साथ खेलेंगे, हमारे भी बेटी के साथ कोई खेलने वाला अल्लाह पैदा करेगा। हम लोगों के बहन के साथ खेलेंगे, हमारे भी बहनों के साथ कोई खेलने वाला अल्लाह पैदा करेगा। ये सोचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दिमाग को में भी अल्लाह सुकून देंगे, चैन देंगे, राहत वाली ज़िंदगी देंगे। इसलिए हमें सबों को लेकर चलना है। हम अपने ज़ात को देखेंगे, अपने घर वालों को देखकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमसे कोई गुनाह भी नहीं होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।